قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں بائبلی تصور عبادت، ببلیکل ویو آف ورشپ۔ ہم نے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں اس حوالے سے، جن میں عبادت کیا ہے، کس کی عبادت کی جائے، عبادت کی اہمیت، اور مسیحی عبادت کی انوکھی باتیں کیا ہیں، مسیحی عبادت میں کیا کچھ شامل ہے، اور عبادت سے متعلق کچھ الفاظ اور اصطلاحات کی تفہیم، انہیں سمجھنا۔ کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت۔ عبادت کا مقصد، ہم کہاں عبادت کر سکتے ہیں، اور عبادت کے بائبلی آداب، ہم نے یہ باتیں سیکھیں۔ بہت مختصراً یہ آداب پھر سے ریپیٹ کر دوں گا، دوہرا دوں گا یادداشت کے لیے۔ ناغے سے پرہیز کرنا ہے اور وقت کی پابندی کرنی ہے، روح اور سچائی سے پرستش کرنی ہے، عقل سمجھ سے پرستش کرنی ہے، سنجیدگی اور نظم و ضبط ڈسپلن سے تعظیم کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں پورا دھیان رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ ریاکاری سے پرہیز کرنا ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنی، خدا کے لیے سچے من سے عبادت کرنی ہے، نیک نیتی سے کرنی ہے۔ اپنی راست بازی اور قابلیت پر فخر نہیں کرنا کہ میں ہی سب سے پاک، نیک، راست باز اور عبادت گزار ہوں، اور دوسروں کو نیچے نہیں سمجھنا کہ وہ مجھ سے کم تر ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ پرستش کرنی ہے، جو پہننا اوڑھنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ہولی ہو، مقدس ہو، اس میں آپ کی حیا اور عزت قائم رہنی چاہیے، کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ عبادت گاہ کی تعظیم کرے، خدا کے گھر کا احترام کرنا ہے عبادت کے وقت، اور جو لیڈ کر رہے ہیں، جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں عبادت میں، ان کو فالو کرنا ہے، جو وہ انسٹرکشنز دیں، جو ہدایت دیں، اس کو فالو کرنا ہے۔ خدا کے حضور ہدیے ضرور لانے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آنا۔ اپنی منتیں، پرومسز، وعدے، واؤز، جو کچھ آپ نے خدا کے سامنے مانا ہوا ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ اور آج ہم سیکھیں گے عبادت کی قبولیت، بڑا اہم ہے۔ عبادت کر لیتے ہیں، قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی، سوچنے کی بات ہے۔ ہماری کوششیں ہیں خدا کے حضور قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی رہتا ہے، یہ قبول ہو جائے گی تو مجھے اس کے سبب خدا سے برکت مل جائے گی، خدا کی رضا مل جائے گی، خدا راضی ہو جائے گا مجھ سے، وہ خوش ہو جائے گا اور میرا کام بن جائے گا۔ تو قبولیت عبادت کی ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہوتی ہے اور کیسے رک جاتی ہے، کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی اور کس وجہ سے قبول ہوگی۔ تو یہ بات ہم سیکھیں گے، ایکسیپٹیبلٹی آف ورشپ، عبادت کی قبولیت۔ پہلی بات، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب ہمارے دل میں، جب ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں گناہ موجود ہے تو ہماری کی ہوئی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ اگر میں گناہ اپنے دل میں رکھوں تو خدا میری دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ زبور میں لکھا ہوا ہے، زبور 66 میں، بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ سندا تو میری دعا۔ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھتا تو خدا میری دعا نہ سنتا۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی دعا گناہ گنی جائے، عبادتیں گناہ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے دل میں گناہ رکھتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی گناہ گنی جاتی ہیں۔ تو گناہ سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہم خالی کیسے ہوں گے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔
لیکن بہت مختصراً یہ بتا دوں، عبادت کے قریب ہوتے جائیں گے تو آپ گناہ سے دور ہوتے جائیں گے، خدا کے قریب ہوتے جائیں گے تو گناہ سے دور ہوتے جائیں گے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے قریب ہوتے جائیں گے تو گناہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، گناہ آپ کی زندگی سے نکلتا جائے گا، کیونکہ آپ یسوع کے خون کے تابع ہو جائیں گے تو وہ خون تمام جہان کے گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو عبادت، خدا کا گھر، اس کے قریب آئیں تو ہم گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو گناہ ہماری زندگی سے نکلتا چلا جائے گا۔ گناہ دل میں رکھ کے عبادت نہیں کرنی، خدا سے درخواست کرے میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں، I want to worship you, cleanse me, wash away my sins، میرے گناہ معاف کر، دھو ڈال میرے گناہ، میری عبادتیں تجھے قبول ہو جائیں۔ بری نیت سے کی گئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ کہا جاتا ہے کہ بری نیت کون سی ہے عبادت کی؟ بری نیت سے کیسے عبادت ہوتی ہے جی؟ شاید میں پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں یہ مثال، کہ میرا ایک بہت قریبی جاننے والا نوجوان 40 روزے رکھتا رہا، اور روزے جب مکمل کر چکتا تو کہتا جی سنی نہیں گئی، میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ وہ کس کے لیے روزے رکھتا تھا؟ کسی خاتون کے لیے، وہ مجھے مل جائے، میری اس سے شادی ہو جائے، میرا رشتہ اس سے طے ہو جائے، اس کے گھر والے مان جائیں، میرے گھر والے مان جائیں۔ وہ رشتہ بنتا نہیں تھا، ان کا ریلیشن شپ آپس میں ایسا تھا کہ وہ رشتہ جائز نہیں تھا سماج میں، معاشرے میں۔ بری نیت سے عبادتیں کرتا رہا، 40 روزے پتہ نہیں کتنی بار رکھے ہوں گے اس نے، لیکن خود میرے سامنے اس نے اقرار کیا یہ کہ میں 40 روزے رکھتا رہا ہوں، میری نہیں سنی گئی۔ یہ صرف ڈراموں کی بات نہیں ہے، میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ بری نیت سے لوگ دعائیں کرتے، عبادتیں کرتے، ہدیے دیتے، خدا کے گھر میں خدمتیں کرتے، خدا کی خدمتیں کرتے ہیں بری نیت سے۔ نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور خدمت کا نام لے لیا جاتا ہے، عبادت کا نام لے لیا جاتا ہے۔ اپنی اپنی نیت چیک کرنی چاہیے، میں یہ عبادت، میں یہ خدمت، میں یہ سروس خدا کی، یہ منسٹری، یہ کام جو خدا کے گھر میں یا اپنے سرکل میں، اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی میں خدا کی خدمت اور اس کی عبادت کے نام پہ میں کر رہا یا کر رہی ہوں، میری نیت کیا ہے؟ کیا میری نیت خالصتاً خدا کی عبادت اور خدمت ہے، یا تھوڑے سے سٹار لگوانے ہیں، تھوڑے سے شملے اونچے کروانے ہیں، یا لوگوں سے نعرے لگوانے ہیں، یا تھوڑی سی اتھارٹی لینی ہے، یا پھر لوگوں کے بیچ میں اپنا روب راب رکھنا ہے ذرا، کہ پتہ چلے جی یہ بڑی خدمت کرنے والے، بڑی دعائیں کرنے والے، بڑے کلام پڑھنے والے، سنانے والے ہیں۔ نیت، انٹینشن، اٹ ڈز میٹر۔ سوچ، نیت، اس پہ انحصار ہے، اس پہ کھڑی ہے ہماری خدمتیں اور دعائیں اور عبادتیں اور ہدیے اور نذرانے۔ اگر نیتیں ٹھیک ہیں تو قبول ہیں، نیتیں ٹھیک نہیں ہیں تو 50 سال خدمت کرنے کے بعد بھی یہ سننے کو مل جائے گا، بتھیرے کہیں گے خداوند خداوند، اور پھر وہ کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، تیرے گھر میں بڑی خدمتیں کی، جاؤ جاؤ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تم اپنے پیٹ کے لیے، تم اپنے شولڈرز کے لیے، تم اپنے شملوں کے لیے، تم اپنے سینے چوڑے کرنے کے لیے، تم اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کرتے تھے، تم میرے لیے نہیں کرتے تھے۔ بری نیت سے کی گئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور غلط طریقے اور رویے سے کی گئی عبادت بھی نقصان دہ ہے۔ قبول کر ہونا تو بعد کی بات ہے، الگ ہے، چھوٹی ہے بات، نقصان دہ ہے۔
पुराने अहदनामे में सिर्फ लावियों को, लावी की नस्ल को ये इख्तियार था कि वो खुदा के घर में खिदमत करें, खैमे में खिदमत करें, टैबरनेकल में। ओनली लीवाइट्स वर अलाउड टू सर्व। लावी की नस्ल से लोग, सिर्फ उनको इजाजत थी, उनके सिवा कोई और खैमों के अंदर, पाक तरीन मुकाम के अंदर, पाक मुकाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। कोई और करता तो मौत मिल जाती थी। काहिन के बगैर कोई कुर्बानियां नहीं चढ़ा सकता, बखूर नहीं जला सकता, नजरें नहीं गुजरान सकता। जो करने की कोशिश करते, खुदावंद की आग उन्हें खा जाती थी। 250 लोग उठे थे कि जी हम हारून और उसके बच्चों से और मूसा से कमतर हैं। 250 बंदे अपने बखूरदान लेकर आ गए, खुदावंद ने उनको बर्बाद किया, सजा दी, फना कर दिया कि तुमने गलत तरीके से, गलत तौर से मेरी इबादत करने की कोशिश की है। मैंने जो तरीके, जो असूल, जो ज़ाबते, जो रवायतें, जो ट्रेडिशंस, जो ऑर्डिनेंसेस दिए हैं, उनको फॉलो करो। करंथियों के नाम पहला खत और 11वां बाब खास तौर पर इस मामले में बड़ा अहम है। दूसरी आयत में लिखा, वो रिवायतें, पौलुस रसूल कहता है, वो ऑर्डिनेंसेस, वो रिवायतें जो कलीसिया की तैयार की गई हैं, जो रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तैयार की हैं, मैंने वो तुम्हें पहुंचाई हैं और उन पर अमल करो। अमल करते हो तो अच्छा करते। उन ऑर्डिनेंसेस, उन कवानीन, उन असूल और ज़वाबत, उन रवायतों का एहतराम करो, उनसे हट के इबादतें ना करो। गलत तरीके और रवैये से की गई इबादत नुकसानदेह है। साउल ने कुर्बानी चढ़ा दी थी समूएल के आने से पहले ही। खुदा ने कहा आज मैंने तुझे रद्द कर दिया। पहले पूरी इस्राएली कौम में से चुना था साउल को, बिन्यामीन के कबीले में से कैस की औलाद साउल सबसे बुलंद है कोई इसके जैसा? हमारी कलीसिया में आसो जोसेफ सबसे ऊंचे कद वाला। पूरी बन इस्राएल में साउल से बुलंद कद का कोई नहीं था। खुदा ने कहा कोई है इससे, इसके जैसा? मैं इसको बादशाह बना रहा हूं ताकि जब खड़ा हो तो इसका रोब हो, गैर कौमों से बात करे तो उन पर रोब छा जाओ जिनका बादशाह इतना बड़ा है। कद, उसका जुस्सा, उसका वजूद, उसके मसल्स, ही वॉज वेरी हैवी, बहुत बुलंद कामत का और खूबसूरत जिस्म का मालिक था। कुर्बानियां चढ़ा दी। काहिन नबी समूएल था, उसका इंतजार नहीं किया और खुद कुर्बानियां चढ़ानी शुरू कर दी। खुदा की इबादत करनी शुरू कर दी। मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं जी, कुर्बानियां मैं चढ़ा रहा हूं। जब समूएल आया और उसने कहा फरमाबरदारी कुर्बानियों से ज्यादा बेहतर है। खुदा को कुर्बानियां नहीं फरमाबरदारी पसंद है। तूने हुक्म तोड़ा है, इसलिए सल्तनत तुझसे छीन ली जाएगी। तुझे रद्द कर दिया खुदा ने, नुकसान हो गया। गलत तरीके से की गई इबादतें सिर्फ कबूल नहीं होती बल्कि नुकसान देती हैं। करंथियों के खत में पहला खत है, पहला करंथियों और 11वां बाब पूरा पढ़े, 11वें से लेकर 14वें तक जाएं। कलीसियाई इबादत के बारे में बहुत गहरी बातें सिखाई गई हैं। इबादतों में सबसे ज्यादा ताजीम वाली इबादत किसे समझते हैं हम एक आम ईमानदार के तौर पर? इबादतों में जो मसीही इबादतें हैं उनमें सबसे ज्यादा ताजीम वाली, मोस्ट सेक्रेड कौन सी इबादत हम समझते हैं? ओके, शायरबानी और कोई? बस हर एक इबादत मोहतरम मुकद्दस है। हम ये समझते हैं कि जिस इबादत में खुदावंद की मेज सजाई जाती है, शायरबानी, द लॉर्ड्स सपर सेलिब्रेट होती है, वो इबादतों में सबसे ज्यादा ताजीम के लायक हम समझते हैं उस इबादत को। आम इबादतों से हट के उसका एहतमाम करते हैं और करना भी चाहिए। लिखा है
पौलुस रसूल ने लिखा कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो वो तुम्हारा इकट्ठे होना वो शायर रब्बानी नहीं होता, और तुम गलत तरीके से उसमें शरीक होते हो, तुम्हारी नीयतें ठीक नहीं, तुम अपने आप को परखते और आजमाते नहीं, तुम अपने आप को साफ होने के लिए यस्सु के पास सामने पेश नहीं करते, तुम उसे रस्म के तौर पर खा पी लेते हो, और इस वजह से बतेरे सो भी गए, सजा पाते हैं। ग्रंथियों के नाम पहला खत है और 11वां बाब। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। गलत तरीके और रवैये से, विद रॉन्ग मेथड एंड एटीट्यूड, विद रॉन्ग मैनर एंड द रॉन्ग एटीट्यूड, गलत तरीका भी गलत और फिर उसमें रवैया भी गलत, एटीट्यूड भी हमारा गलत, तो वो नुकसान देती है बातें। तो कबूल होना तो बहुत दूर की बात है, ये तो नुकसान दे गई, बरकत नहीं, हलाकत आ गई। इसी सबब में से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए, क्योंकि तुमने गलत तरीके से और गलत रवैयों के साथ अशायर रब्बानी में शिरकत की, तुमने गलत रवैयों और तरीकों के साथ दुआओं में शिरकत की, तुमने गलत रवैयों और तरीकों के साथ खुदा की इबादतों में शिरकत की, इसलिए मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें सजा दूंगा। तो इबादतों की कबूलियत में ख्याल रखें कि तरीका भी ठीक होना चाहिए और रवैया भी ठीक होना चाहिए। दुनियावी अंदाज में की गई इबादत कबूल नहीं होती। दुनियादारी को लेके हम कहते हैं अब सारे लोग ये कर रहे हैं हम भी कर लें, नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आजकल कंधों पे उठा के मुकद्दस हस्तियों के मुजस्मे लिए जा रहे हैं। जैसे अभी अशूरा होगा, शिया कम्युनिटी अपने मुकद्दस ज़ियारात और हस्तियों की याद में वो ज़ियारतें निकालेंगे, वो शबीहें निकालेंगे और वो अपने कंधों पे उठाएंगे और ख़ुद को जंजीर भी मारेंगे और अपने आप को ज़ख्मी भी करेंगे और नोहा खानी भी करेंगे। हमने उनसे सीख लिया, चलो हम भी ऐसा करते हैं, हम भी मुकद्दस हस्तियों को कंधों पे उठाते हैं। वो हस्ती कहाँ से लेके आए हैं? बहुत सारी तो कब्रों में हड्डियों की सूरत में मौजूद हैं, रूहें उनकी खुदावंद के पास हैं। किसको लेके आए? चलो हम मिट्टी की और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बना लेते हैं। हमने दुनिया की नकल कर ली। सारी दुनिया क्या करती है, वो इबादत कैसे करती है, चलो हम भी वैसे कर लेते हैं। सारी दुनिया कैसे करती है, कारोबार करते हैं और बस गले में चंदा डाल देते हैं, हम भी कर लेते हैं। सारी दुनिया कैसे इबादत करती है, आए थोड़ा सा हाथ बांधे और सर झुकाया और करके चले गए, इबादत हो गई। सारी दुनिया ऐसे करती है, हम भी ऐसे कर लेते हैं। सारी दुनिया जो काम करती है हमें वो काम नहीं करना है। हमें दुनिया से अलग दिखना है, हमें दुनिया के जैसा नहीं बनना। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, इस दुनिया के साथ आइडेंटिफाई नहीं करो। हम में और दूसरी कौमों में फर्क दिखना चाहिए। हमारी इबादतों में, हमारी दुआओं में, हमारी खिदमतों में दुनिया से अलग दिखना चाहिए कि ये तो अलग ही लोग हैं, ये दुनिया जैसे नहीं है, ये अलग लोग हैं। हमारी इबादतें, हमारी दुआएं, हम्द व सना, हमारी खिदमतें, हमारे नजराने दुनिया के जैसे नहीं होने चाहिए। सारी दुनिया आती है इस तरह से मैं भी आ जाऊंगा 3/4 पहन के, नहीं। कुछ बच्चों को मैंने बुध को मना किया कि शॉर्ट्स में चर्च में मुझे ना दिखना, शॉर्ट्स पहन के नहीं आना, पूरी पैंट पहनो या पूरी शलवार पहनो। दुनिया के साथ नहीं मिलो। खुदा की इबादत जब करनी है तो दुनियादारी के असूलों पे नहीं चलना। सारी दुनिया टीवी पे इबादत आजकल कर रही है, हम भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जब जनाजे का वक्त आएगा टीवी वालों को फ़ोन करना, कर दो जी, हमें दफन भी कर दो। जब बेटे की शादी का, बेटी की निकाह का वक्त आएगा टीवी वालों को फ़ोन करना, जी अब कर दो। अपनी कलीसिया में
عبادت گاہ میں، ورشپ پلیس میں چرچ کے ساتھ مل کر عبادت کرو۔ ٹیلی ورشپ جو ہے، ٹیلی ویژن پہ اسکرینوں پہ جو ورشپ ہے، وہ ان لوگوں کو کروا رہے ہیں جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ٹی وی پہ نسخہ سن کے آپ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جو آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر آپ کی بیماری ڈھونڈ کے آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، یہ آپ کی دوائی ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ ٹی وی پہ کوئی کسی کو فون پہ حکیم صاحب بتا رہے ہوتے ہیں علاج، اور ہم سب وہ شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ عبادتیں دنیا ساری جی ٹی وی چینل دیکھ کے عبادتیں کرتی ہے، اس کے سامنے پانی رکھتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، ٹی وی کے سامنے ہی ہدیہ رکھ دیتے ہیں، ٹی وی کے سامنے جناب ہم نے بوتلیں رکھی ہوتی ہیں۔ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، خدا کو وقت دو، عبادت کے لیے اہتمام کے ساتھ آؤ۔ زبور 42 میں وہ کیا کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش تڑپتی ہے کہ میں کب خدا کے حضور حاضر ہوں گا، اس کے گھر کب جاؤں گا، عید منانے والی جماعت، خدا کی تعریف کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں کب جا کر اس کی عبادت کر سکوں گا۔ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، خدا کے کلام کے مطابق عبادت کرو۔ خود کو بڑا راست باز جتا کر اور دوسروں کو ناچیز جان کر کی گئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ خداوند یسوع نے تمثیل دی، 2 آدمی ہیکل میں دعا کرنے گئے، وہ گئے ہیکل میں خدا کی عبادت کے لیے دعا کر رہا، خداوند تیرا شکر ہو مجھے اس جیسا نہیں بنایا، میں بڑا نیک ہوں، راست باز ہوں، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، پوری دائیکی دیتا ہوں۔ اور دوسرے نے صرف یہ کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ طریقہ بھی ٹھیک ہو گیا، رویہ بھی ٹھیک ہو گیا، غرور گھمنڈ نہیں تھا اس میں، وہ کسی دوسرے کی شکایتیں نہیں لگا رہا تھا۔ ایک کلپ میں نے دیکھا، کسی نے واٹس ایپ پہ شیئر کیا کہ ایک لڑکا صبح صبح اٹھ کے جی دعا کر رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد، یا اللہ دیکھ میں تیرا کتنا عبادت گزار ہوں، ان کے جیسا نہیں ہوں، دیکھ یہ سوئے پڑے ہیں اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ وہ اٹھا، اس نے ایک تھپڑ لگایا، نماز پڑھ رہا ہے کہ ہماری شکایتیں کر رہا ہے؟ تو اپنی نماز پر، اپنی عبادت میں پوری توجہ رکھیں۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ ایمان میں کس معیار پہ ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، کتنا ہے، یہ خدا کے اور اس کے بیچ رہنے دو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے دوسروں کو جج کرنا کہ یہ ایمان میں کتنا مضبوط ہے یا کمزور ہے، یہ خدا کا کام ہے، کیونکہ دلوں کے حال ہم نہیں جانتے۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ وہ جو محصول لینے والا جس کو گناہگار کہا جا رہا تھا وہ مقبول ہو گیا، وہ خدا کو پسند آ گیا، اور جو روزے گنوا رہا تھا خدا کو اور ہدیے اور دائیکیاں گنوا رہا تھا اور اپنی راست بازی گنوا رہا تھا، وہ خدا نے کہا چھوڑو، یہ قبول نہیں ہے مجھے۔ سو عبادتوں میں دھیان رکھیں۔ عیب دار ہدیوں سے کی گئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک بار بھائی ناصر نے یہاں آپ کو ایک نوٹ دکھایا تھا، وہ نوٹ جو اب بحرین میں یوز نہیں ہوتے، وہ سکے جو بحرین میں یوز نہیں ہوتے، لوگ ہدیے میں ڈال دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اپنے گھر سے نوٹ اور سکہ نکال کے خدا کو دے دیا، چلو جی ساڈا تے کھاتا پورا ہو گیا، رب لو چلے نہ چلے، اساں پا دیتا ہے، ہم نے ہدیہ دے دیا، نوٹ چلے نہ چلے، کئی سکے ڈال دیتے ہیں۔ یہاں دنیا کی کسی کرنسی کا کوئی سکہ ایکسچینج نہیں ہوتا۔ Coins are not exchanged in Bahrain, only currency notes are changed. تو جو سکہ ڈالتے ہیں نا وہ یہاں نہیں چلتا، اس لیے ہدیے میں سکے وہ والے نہ ڈالیں جو بحرین کے سکے نہیں ہیں، بلکہ بحرین کے سکوں کا کیا ہم نے کرنا ہے؟ وہ تو ہوٹل سے ہم چائے پئیں، کھانا کھائیں تو 2-4 سکے ہم ویسے ہی ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، ایک سکہ دیتے ہوئے تو شرم آتی ہے نا، ویٹر کو بھی، اور خدا کو ایک سکہ ڈالتے ہوئے تو ہم سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ چندہ پایا چرچے چے کمیٹی ساڈی گل کیوں نہیں سنتی؟ آپ کے گھروں میں جو مرضی پکتا ہے، کبھی میں نے اور کمیٹی نے پوچھا ہے؟ ہم سے پوچھ کے کیوں نہیں پکایا؟ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ نے کبھی ہم سے اجازت لی ہے کہ میں اس مہمان کو مل لوں؟ کوئی بھی دنیا کا شخص آپ کو کہیں بھی ملے، اچھا ہے، برا ہے، خیر خواہ ہے یا آپ کا بد خواہ ہے، آپ اس سے جو مرضی اچھی باتیں، بری باتیں، چغلیاں، برائیاں کر لو، کبھی آپ نے مجھ سے اور کمیٹی سے اجازت لی ہے؟
اس گھر کے ذمہ دار میں اور کمیٹی ممبر ہیں. ہماری گردن میں رسا خدا نے ڈالنا ہے. ایک سکہ ڈال کے اس میں ملکیت نہ جتایا کرو اپنی. ہم نے حساب دینا ہے. جیسے آپ اپنے گھروں کا حساب رکھتے ہو، ہم نے اس گھر کا رکھنا ہے. بچہ تنخواہ لیتا ہے 250 دینار اور گھر آ کے 2 سکے دے دے آپ کو، قبول کر لو گے؟ ہاں جی. گھر کا مالک آپ کا شوہر 900 1000 5000 دینار تنخواہ لیتا ہے جی، خدا کرے سب کی ہو جائے، اور گھر میں آ کے وہ صرف 5 روپے دے دے آپ کو کہ لیں بیگم یہ گزارا کرنا ہے آپ نے. اس گھر کا مالک ہو جائے گا وہ؟ نیتیں سوچیں ٹھیک رکھے، خدا کو بیسٹ ہدیے دیں. برے گندے خراب عیب دار ہدیوں سے خدا کو آپ راضی نہیں کر سکتے. کئیوں کی عادت ہوتی ہے، نوٹ ہے نا، چندہ ہے ہی نہیں یار میں تو بھول گیا، ادھا تو پا لے ادھا میں پا لینا. کمیٹی والے آپ اس کو آج ٹیب لب کے جوڑ دے لے گا. ہوتا ہے یہ پوچھ لو. جب کاؤنٹ کرتے ہیں نکلتے ہیں آدھے آدھے نوٹ، اور ایک ساتھ نہیں ہوتے. آدھے آدھے نوٹ ایک ساتھ جڑے ہونا تو ایک بندے نے ڈالے ہوتے ہیں. آدھا آدھا نوٹ الگ الگ طے ہے، الگ الگ فولڈ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندے نے نہیں ڈالا. ہدیے خدا کو خوبصورت دو. عیب دار ہدیوں سے کی گئی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. خدا کا کلام کہتا ہے مجھے عیب دار ہدیے دیتے ہو، جاؤ میں قبول نہیں کرتا ہوں. میں تمہارے ہدیوں کا بھوکا نہیں ہوں. ہدیے اس لیے مانگتا ہوں کہ تمہیں برکت ملے. خالصتاً خدا کے لیے کی گئی عبادت قابل قبول ہے. پھر نیت پہ بات آ گئی. عبادت کرو خدا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. چرچ جائیں گے تو آئندہ 2 سال بعد کمیٹی ممبر بننے کا موقع مل جائے گا، یہ بھی غلط نیت ہو گئی نا. بھائی چرچ جاؤں گا تو مجھے اسٹیج پہ گیت گانے کا موقع مل جائے گا، نیت فرق ہو گئی نا. خدا کے لیے آؤ، خدا کے لیے آؤ. عبادت خدا کے لیے کرو، کسی نشان کو سامنے رکھ کے نہیں. خدا کے لیے خالصتاً خدا کی عبادت کے لیے آؤ. نہ کوئی پوسٹ پانے کے لیے، نہ کوئی لالچ لے کر. فیلوشپ کا اعلان ہوا ہے نا، 13 کو دیکھنا کتنے لوگ ہوں گے. مجھے ایک بندے نے اسپیشل پوچھا ہے فیلوشپ ہوگی نا 13 کو، اسپیشل پوچھا، اور مجھے اس بندے کا پتہ ہے. آ جاؤ دیکھ لینا کتنے مہمان ہوں گے ہمارے پاس. چرچ آنے کا عبادت کا مقصد اس دن کیا ہوگا؟ اور کمیٹی کو یہ پتا ہے کہ 20-30 ہم نے آج سے زیادہ ارینج کرنے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ آئیں گے، فیلوشپ ہے. تو عبادت خدا کی عظمت کے لیے، اس کے لیے کرو، کوئی اور نیت رکھ کے نہیں آؤ. خالصتاً خدا کے لیے عبادت کرو. روح القدس کی رہنمائی میں کی گئی عبادت قابل قبول ہوتی ہے. اے ذرا ایک گیت نہیں ہے آخ دیں تسی، اے والا گیت ذرا شامل کرو، یہ گیت ذرا شامل کر لو. جو ورشپ لیڈر ہے اس کو پتا ہے کہ عبادت کا ماحول میں نے کیا بنانا ہے. وہ دعا کے بعد ترتیب دیتا ہے. جو ورشپ لیڈر ہے، جو آپ کا پاسبان ہے، یا جو اس عبادت کے ذمہ دار ہیں، انہیں پتا ہے کہ عبادت میں کون سے ایلیمنٹس، کون سے اجزاء، کیا کیا ہم نے نکات رکھنے ہیں عبادت میں. روح القدس کی مرضی سے عبادت کرنے دو. لوگوں کی مرضی اور رائے سے عبادت نہیں ہونی چاہیے، اپنی مرضیوں سے نہیں. روح القدس کو موقع دے، خداوند تو رہنمائی کر. اور پاسبان ہونا بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر عبادت کے لیے کتنا کتنا وقت خدا کے پاس جا کے آپ کے لیے منت کرنی پڑتی ہے. خداوند کیا کروں، کس طرح سے لے کے چلو انہیں، کن الفاظ میں ہم تیری تعریف کریں. یہ چیزیں روح القدس کی رہنمائی میں ہونے دیں. عبادتیں روح القدس کے بغیر صرف ہوا میں مکے مارنا ہے، صرف ہمیں دکھاوا ہے. روح القدس کی رہنمائی میں کی گئی عبادت قابل قبول ہے. اپنے آپ کو نظر کرنا،
اپنے آپ کو قربان کرنا خدا کے حضور مقبول عبادت ہے. معقول لفظ یہاں لکھا ہے جو عقل کے مطابق ہے. ریزنیبل انگریزی میں لکھا ہے وہ جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے, قابل قبول ہے. اپنے آپ کو نذر کرنا, سیکریفائس کرنا, قربان کرنا. اور میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ ہے, پاک ہے, خدا کو پسندیدہ ہے. اپنے بدن, اپنی زندگیاں قربان کریں. اور یہ کیسے ہوتی ہیں؟ اپنی بری خواہشات کو ختم کرنا. میری جو جسمانی خواہشیں ہیں انہیں الگ کر دینا اور خدا کی مرضی کے طالب ہو جانا. خداوند میں صرف تیرے لیے, تیری رضا کے لیے, تیرے جلال کے لیے, تیری خدمت کے لیے عبادت کرنا چاہتا ہوں, اپنی کسی خواہش کو پورا نہیں کرنا. یہ میوزیشنز کے لیے ہماری بڑی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ انہیں پورا 10 منٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک کورس گانے کے لیے. میں ذیشان سے بات کر رہا تھا ابھی وینسڈے کو کہ ہر ایک عبادت کا اسلوب, اس کا ڈھنگ, اس کا انداز فرق ہوتا ہے. آپ کروسٹ پہ کھڑے ہیں تو 15 منٹ ایک ہی کورس میں گزار سکتے ہیں پبلک کو موٹیویٹ اور اگنائٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ جب کلیسیائی عبادت میں ہیں تو آپ سیدھی راگ گاؤ گے, آپ اس میں کلاسیکل ورائٹیاں نہیں لگا سکتے کیونکہ کلیسیا آپ کے ساتھ جوائن نہیں کرے گی. اس میں اپنی خواہش ہے کہ لوگ جانیں کہ میں بہت بڑا کلاکار ہوں, بہت بڑا سنگر ہوں. جب آپ کلیسیا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو آپ اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیا. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور خدا کی خواہشات کو آگے کر دینا, یہ معقول عبادت ہے. جو کچھ خدا کو پسند ہے اسے اپنا لینا معقول عبادت ہے. خداوند جو تجھے پسند ہے وہ میں قبول کرتا ہوں, جو تجھے پسند نہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں, اپنے کاروبار میں, کلیسیائی ریلیشن شپ میں, کلیسیائی عبادتوں میں, خداوند کی خدمتوں میں. خداوند جو تجھے پسند ہے وہ میں لیتا ہوں, جو مجھے پسند ہے وہ میں تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. میری مرضی نہیں بلکہ یہ کس کی دعا تھی؟ مسیح خداوند کی. اور اس سے بڑا کوئی ہے؟ ہم خدا کو اپنی مرضی کیوں بتاتے ہیں کہ خداوندہ یسوع نے تو سکھایا تھا جیسی تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ادھر ہی ہو, یہ زمین ہے ادھر میں ہوں. ہمیں ایسا نہیں سکھایا یسوع نے. اس کی پسند اپنا لیں تو معقول عبادت ہے. اور یسوع کے ہم شکل بننا, مسیح کے جیسے بننا. وہ ساری قدرتوں کا مالک تھا, وہ ساری پاورز کا, اتھارٹیز کا مالک تھا, تو بھی اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا, اپنے آپ کو خالی کر دیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. He emptied himself, انسانوں کے جیسا بن گیا, حلیم ہو گیا, عاجز ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو شاگردوں کا نوکر, خادم, غلام بنا دیا پاؤں دھو کر. اس نے دعائیں اور عبادت گھر میں جا کر کی, اور وہ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا. اس کی عادت تھی, اس کا دستور تھا, اس کی سنت تھی. سنا ہے نا, سنت پوری کرنے میں بڑے ثواب ملتے ہیں, ہے نا. تو ہمارے مسیح کی سنت ہے عبادت والے دن خدا کے گھر میں جانا اور اس کی عبادت کرنا. اور یسوع مسیح کبھی خود کھڑا ہو کے نہیں کہتا تھا آج میری باری کلام سنان دی, آج میری باری گیت گاؤں دی, میری مرضی تھا آج گیت گویں آ جائے. لکھا ہے کہ پھر اس سے کتاب دی گئی تو اس نے پڑھا. جب اس کو نہیں دی گئی تو وہ نہیں کھڑا ہوتا تھا, اور پھر وہ بیٹھ گیا. اس نے کتاب کس کو واپس دی؟ عبادت خانے کا جو لیڈر تھا, لکھا ہے, اس کو واپس دی اور بیٹھ گیا. پھر سب اس کو دیکھنے لگے. اس کو کہا گیا کہ تعلیم دے. پھر اس نے تعلیم, اس نے ہمیں عبادت کرنا سکھایا, اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا, اس نے ہمیں گیت گانا سکھایا, اس نے ہمیں حلیم ہونا سکھایا, اس نے ہمیں خدا کو جلال دینا سکھایا. ہم اس کے جیسے ہو جائیں,
ہماری سب سے بڑی دعا ہی یہ ہونی چاہیے، خداوند تو مجھے یسوع کے جیسا بنا دے، مجھے مسیح کے جیسا بنا دے۔ تو ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری خدمتیں جب مسیح کے جیسی ہو جائیں گی تو قبول ہو جائیں گی، ناقص نہیں ہوں گی، کمی والی نہیں ہوں گی، مقبول ہوں گی، عقل کے ساتھ، روح کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے، وہ قبول کرے گا۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تو جو پرستش کے لائق ہے، بے حد ستائش کے لائق ہے، تو ہمیں روح، سچائی، حلیمی، فروتنی کے ساتھ، صحیح طریقے اور رویے کے ساتھ عبادت کرنا سکھا دے۔ تیرا شکر ہو، تو نے اپنے کلام میں سے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنے کا فضل عطا کر، عبادتوں میں ہمیں کامل کر دے تاکہ ہم تجھے جلال دے سکیں، یسوع کے نام میں آمین۔